الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزت و احترام کے لائق بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ تعالی نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، ناشکری کے الفاظ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ سے اپنی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ قناعت اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا غنى النفس، مالداری نفس کی مالداری۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی کا ترجمہ کیا ہے اور غنی بولا کس کو جاتا ہے؟ ہمارے علاقے میں غنی اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہے، یعنی پیسے والا آدمی غنی ہے یہ سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غنی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غنی اس آدمی کو نہیں کہا جاتا جو مالدار ہے، غنی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز، جو لوگوں سے بے نیاز ہو اس کو غنی کہتے ہیں۔ عام طور سے جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے ان لوگوں سے بے نیاز رہتا، لوگوں سے مانگتا نہیں پھرتا، اس لیے مالدار آدمی کو بھی غنی بول دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں مالدار آدمی غنی نہیں ہے، وہ آدمی غنی ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث بیان فرمائی جس میں ہے کہ لیس الغنى عن کثرت العرض، مالداری یعنی غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت ساز و سامان ہے، اتنے گھر ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، نہیں۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دل کی مالداری یہ اصل مالداری ہے۔ اب بے نیازی یہ پیدا نہیں ہوتی، اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دوسروں کا محتاج آدمی کو حالات بنا دیتے ہیں تو اس سے احتراز کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، بہت گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن اس کی حالت یہ ہے وہ پھر بھی اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے پھیلایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کہاں کا غنی ہوا؟ ان خود فقیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن ہمیشہ اس کی خود راڑ ٹپکتے رہتے ہیں، ان غنی نہیں ہے۔ غنی کے لیے
کتابوں میں 2 شرطیں لکھی گئی ہیں، ایک ہے قناعت، دوسری ہے رضا بالقضاء۔ رضا بالقضاء کا مطلب ہوتا ہے جتنا مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی اس کو مل نہیں سکتا۔ جب ایسا طے ہے جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ اس کو کبھی مل نہیں سکتا۔ جب بات ایسی ہے تو آدمی کو اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ سمجھنے کے لیے مثال، ایک آدمی کالا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں گورا رہنا تھا، میں یہ طے تھا اس کا یہی کلر رہنے کا ہے۔ ایک آدمی کسی گھر میں جنم لیا، اب اس کے دماغ میں بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا تو اچھا تھا، اپنی تقدیر پر روتا ہے، یہ تقدیر سے ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ جس کے لیے جو مناسب تھا، کس کے لیے کلر گورا ہونا ہے، جس کے لیے مناسب تھا اللہ نے اس کو وہ دیا۔ جس کو ہندوستان میں پیدا ہونا مناسب تھا اللہ نے اس کو یہاں پیدا کیا۔ جس کو جس خاندان میں مناسب تھا اللہ نے اس کو وہاں پیدا کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک حکیم صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لائن لگی ہوئی رہتی، بچوں کی لائن، بیمار ہو گئے، آپ 10واں نمبر، آپ کے بچے کا 10، 11، 12، 100، 120۔ اب ڈاکٹر، کیا ہوا آپ کے بچے کو؟ سردی، بازو سردی، پھر سردی۔ ڈاکٹر دیکھا، دیکھنے کے بعد دوا لکھا، دوسرے کو دیکھا، اسی کا بچہ ہے، دوا لکھا، اسی کا تیسرا بچہ ہے، دوا لکھا، اس کی دوا الگ، اس کی دوا الگ، اس کی دوا الگ۔ اب اگر آدمی یہ بولے ارے انہیں کہے گا ہولا ڈاکٹر ہے، 3 بھی میرے بچے سیم بیمار ہوئے، اس کی دوا الگ ہے، اس کی دوا الگ ہے، اس کی دوا الگ ہے۔ وہ ڈاکٹر جانتا ہے کس کو کون سی دوا دینی ہے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اس کو پرابلم اصل کیا ہے، اس کو ہاضمے کا پرابلم ہے، اس کو گلے کی خراش ہے، اس کو سردی کا مار ہے۔ ڈاکٹر پہچان کر اپنی اعتبار سے، اپنی صلاحیت اور اپنے فن کے اعتبار سے اس کو دوا تجویز کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ڈاکٹر بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ حکیموں کے حکیم، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں۔ اللہ جس کے لیے جو چیز مناسب ہے اللہ نے وہ انتخاب کر لیا، آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جو قناعت ہے، قناعت کس کو بولتے ہیں؟ تو یہاں 2 غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی صبح سے شام تک کما رہا، صبح اٹھا تو پیسہ پیسہ پیسہ، اب نکل گیا تو صبح کدھر ناشتہ کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، فکر نہیں ہے، شام تھک کے آیا، خاک گر رہا تو بھی پیسوں کا گر رہا، سوچ آئی تو بھی یہ ڈیل ہو رہی، وہ ڈیل ہو رہی، یہاں یہ ہو رہا، وہاں وہ ہو رہا، سوچ میں بھی پیسہ، نیند میں بھی پیسہ، خواب میں بھی پیسہ، زندگی پیسوں میں لگا دیا۔ ہم اس کو پوچھتے ہوئے بولے یہ کیا ہے؟ کمانا غلط بات ہے کیا؟ اگر اس کو کوئی سمجھائے تو آدمی کمانا غلط بات ہے کیا؟ ایسا کمانا تو 100% غلط ہے۔ دوسرے ایک آدمی بالکل آلسی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا اور اپن تقدیر پہ راضی ہے، اپن تقدیر پہ راضی ہے، قناعت اختیار کر دے، ان بھی غلط ہے، ان بھی غلط ہے۔ 24 گھنٹے محنت کرنا، دن رات کچھ نہیں، دولت دولت دولت۔ بھائی اللہ نے دولت کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کے غلام بنے، دولت کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری غلام ہے، پیسہ ہمارا غلام ہے، مال و دولت جائیداد ہماری غلام ہے، ہم اس کے غلام نہیں۔ وہ آیا تو اس کے ذریعے سے کچھ راحت ہمیں ملتی ہے، تو دولت
دولت ہماری غلام ہے تو غلام کو غلام کے جیسا رکھو، اس کو سیٹ بنا دیے، اپن نوکر بن گئے، 24 گھنٹے ایک ہی پر اور سالوں سے چل رہا، یہ غلط ہے۔ دوسرے ایک آدمی کماتا ہی نہیں اور یہ سوچتا کیا اللہ دیتا، اور پھر دوسری بات اپن تقدیر پہ راضی روتے نہیں، اپن تقدیر پہ قناعت اختیار کرتے، جو مل گیا، ایک بھی لقمہ زندہ ہے میرے ملنے کا ہے، کھائے تک نہیں مرتا، میرے کو معلوم ہے سب طے ہے، اس لیے کمانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ایسا بولے آ جاؤ آ جاتی، چلے جاؤ چلے جاتی، گھر بن جاؤ بن جاتا، آم آ جاؤ آ جاتا، نہیں ہوتا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، محنت کی جگہ ہے، محنت کرے تو ملتا، کوشش کرے تو ملتا، نہیں کرے تو نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں اللہ نے انسان کے اختیار میں دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر قناعت کیسا کرنا؟ قناعت بولتے کس کو ہے؟ قناعت بولتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کے بعد جو مل گیا وہ بھی حلال طریقے سے، اب اس چیز کو لے کر یہ بولنا میں تقدیر سے راضی ہوں، قناعت اختیار کرتا ہوں، جو اللہ نے دیا ہے میں اس میں خوش۔ یہ ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور یہ دونوں چیزیں کہاں کرنا؟ حلال جگہ پر کرنا۔ پھر اس کے بعد جو مل گیا اس پر یہ بولنا کہ اللہ کا شکر ہے، جو مل گیا اس پہ میں راضی ہوں، میں اپنے تقدیر پر راضی ہوں۔ تو کوشش کرنا ضروری، محنت کرنا ضروری، اور یہ دونوں چیزیں بھی کہاں کرنا؟ حلال جگہ کرنا۔ ایک آدمی ڈیل کروا، اور ڈیل کرنے کے بعد ایک مرتبہ آدھار کا سینٹر لگا ہوا تھا، مفت آدھار کا تھا، تو میں وہاں گیا، تو اتفاق سے وہ جو آدھار سینٹر تھا وہ بھی میرے دوستوں میں سے، میں نے ان کو فون کیا کہ ابھی تو گورنمنٹ کا چل رہا ہے اور وہ بھی مفت چل رہا ہے، تو آدھار اتار لو۔ میں کہا مولانا چاہیے، میں فون کر رہا ہوں، ویسے بھی مفت ہے۔ گیا، لیکن وہ فون آیا ان کو کہ مولانا آنے والے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا ہی واقعہ ہے، ہمارے ہی شہر کا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں پہنچا، تو اس وقت 500 400 جب ابتدائی دن تھے لیے جا رہے تھے، تو آدھار اتر گیا، اور اس کے بعد میں بولے پیسے لائیے۔ میں نے کہا کون سے پیسے؟ 500 کے حساب سے 2500 روپے ہونا۔ میں نے کہا کہاں کے پیسے تھے؟ 500 کو نہیں اتارا، میں اتارے نا۔ بولا یہ کون سا سینٹر ہے، پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ ہے، اور تم جس کے پاس کام کر رہے ہیں وہ مالک بھی دوست ہے میرا، اور وہ فون کر کے مجھے یہ بولا کہ آج جائیے آپ۔ جب مالک کی اجازت سے آیا اور پھر فری اتارنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، پھر پیسے کون سے؟ وہ صاحب بولے میں یہاں مکھیاں نہیں مار رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، محنت کے پیسے مانگ رہا ہوں، دینا پڑتا تمہارے کو۔ یہ ہے رشوت جو حرام اصل۔ تو پھر میں یہ بولا کہ ٹھیک ہے 1-2 منٹ رک جاؤ، میں فون نہیں کرنا تو پیسے دے کے جانا، اس لیے اس کو معلوم فون کرے تو پھر مطلب ہوتے، اور فون نہیں کرنا پیسے دے کے جاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ حرام ہے نا، اور کون بولے حرام؟ محنت نہیں کر رہا ہوں۔ اصل میں ان کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، وہ یہ ہے آدمی سمجھتا محنت کرے تو حلال ہو جاتے ہیں، غلط۔ چوری کرنا محنت ہے، خالی چوری نہیں ہوتی، پلاننگ کرنا پڑتا، پولیس سے بچنا پڑتا، گھر والوں سے بچنا پڑتا، بعد میں چوری ہوتی۔ اب چور یہ بولے میں محنت کرا، حلال ہو جاتی۔ محنت تو حرام میں بھی لگتی، محنت تو حلال میں بھی لگتی، محنت دونوں جگہ لگتی۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، 1.5 اشاری کر کے دھوکہ دے کے بیچ دیا سامان، محنت تو لگ رہی، تو کیا دھوکہ دینے سے وہ چیز کے پیسے حلال ہو جاتے؟ اللہ کے نبی ایک بازار میں گئے، صحابہ کرام تھے ساتھ میں، ڈھیر لگا ہوا تھا جیسے گیہوں کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا میں اتنا۔ وہاں کے ناپ کا تول کا سسٹم الگ تھا، جیسے سیر بولتے، کلو بولتے۔
انہوں نے کہا اتنا، اللہ کے نبی ہاتھ ڈالے اس میں اور پھر اس سامان کو اٹھائے، اٹھانے کے بعد بولتے دھوکہ، یہ حرام ہے۔ اوپر سوکھا مال اندر کچا مال، اور تم پیسے لے رہے سوکھے مال کے، اور اوپر سوکھا مال رکھے اندر کچا مال رکھے۔ کچا کم دلتا ہے، سوکھا زیادہ دلتا ہے، اور جتنا کم دلا اتنے پیسے تمہارے لیے حرام ہے۔ من غش فلیس منا، اور جو مسلمان دھوکے سے کاروبار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ سے کاروبار کرے تو کیا ہوا؟ محنت تو دھوکے میں بھی لگتی، تو محنت کرنے سے کام کرنے سے پیسہ حلال نہیں ہوتا، حلال جگہ محنت کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی شکار کیا اور پھر اس نے شکار سے ایک بکری کو یا جنگل کے کسی بھی جانور کو شکار سے اس نے پکڑ لیا۔ سیم ویسے ہی دوسرا آدمی اسی کے ساتھ گیا، دن بھر شکار کیا، اس نے بھی ایک جانور کو پکڑا، لیکن اس نے جو جانور پکڑا وہ بکری یا بیل وغیرہ تھے، اور اس نے جو جانور پکڑا وہ شیر یا کچھ تھے۔ تو شیر تو حرام ہے۔ اب وہ یہ بولے تم بھی محنت کرے، میں بھی محنت کرا، تم بھی 4 گھنٹے سفر کرے، میں بھی 4 گھنٹے سفر کیا، تم کو بھی جتنی محنت لگی مجھے بھی اتنی محنت لگی، میری محنت تو زیادہ ہے، تو یہ جانور حلال ہے؟ نہیں، حلال نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو حرام رکھا ہے۔ یہ حلال ہے، محنت کرنا شرط ہے، ساتھ ہی ساتھ حلال کاروبار میں محنت کرنا شرط ہے، حرام کاروبار میں نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے حدود بنائی، تو محنت کرنا، کوشش کرنا، حلال جگہ پر کوشش کرنا، پھر اس کے بعد جو مل جائے اب یہ بولنا کہ اس پر میں راضی ہوں، جتنا مل گیا اس پر میں قناعت کرتا ہوں، یہ مقصود ہے۔ اصل عام طور سے ہوتا یہ ہے، ڈیل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عام طور سے درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کاروبار میں، ڈیل کرنے والا عام طور سے دھوکے کے اور حرام پیسے کا ہے۔ اس کی زمین تم کو بکا دیتا ہوں، اس کو بولے بیچ دیتا ہوں، تم کو خرید لیتا ہوں، اس سے الگ بات کرتا، اس سے الگ بات کرتا، اس سے نفع الگ لیتا، اس سے نفع الگ لیتا، اس سے جھوٹ الگ بولتا ہے، اس سے جھوٹ الگ بولتا ہے، جتنا پیسہ درمیان میں آتا ہے نا سارا حرام، سارا حرام ہے۔ اب وہ بولے کیسا حرام؟ 2 مہینے محنت کرنے کے بعد یہ ڈیل ہوئی، تو 2 مہینے نہیں 2 سال بھی محنت کرتا نا تو بھی حرام ہی رہتا تھا۔ اس لیے محنت کا کو کرا ایسی جگہ پر جہاں پر اللہ نہیں بولتے کہ یہ محنت سے حلال ہوتے ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، چاہے محنت کم لگے یا زیادہ لگے۔ یہ قناعت کے ساتھ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، ہر خواہش کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی، اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی، 2 خواہشیں پوری ہوتی، 2 ادھوری رہ جاتی۔ اس لیے آدمی کو پہلے سے یہ فکس ہونا چاہیے، یہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا میں کسی کی خواہش نہ آج تک پوری ہوئی نہ قیامت تک پوری ہوگی، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو یہ کوشش کرنا ہے، لیکن خواہشات کے پیچھے دوڑے گا، موت آ جائے گی لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ خواہشات کے تکمیل کی جگہ وہ جنت ہے، دنیا خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ محنت سے آگے بڑھے، لیکن خواہش کو پوری تکمیل کرنے میں نہ رہے، اس لیے کہ خواہشات کبھی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اب جب خواہشات تکمیل نہیں ہوتی تو پھر شکایتیں کر لیتے، نہیں پھرنا۔ شکایت کا مطلب اللہ سے شکوے، اللہ کے سامنے شکوے، لوگوں کے سامنے اللہ کے شکوے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، محنت کے بعد پھل کے نہ ملنے پر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ محنت کرنا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ خواہشات کے پورا ہونے کا گھر نہیں ہے، اس کو آدمی کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں کسی کی خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی، آگے بھی کسی کی خواہش پوری مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں 2-4 خواہشات اس کے پورے ہو جائیں۔ اس سے سمجھ میں آیا جو لوگ شادی شدہ ہیں بہت محنت کرتے کہ ایسی بیوی ہونا، ایسی بیوی ہونا، لیکن سمجھنا چاہیے
ہر انسان کو، ہر شادی شدہ کو یہ دنیا کی عورت ہے، جنت کی حور بھی ہے. کچھ خوبیاں اس کے اندر ہوگی، کچھ خامیاں ہوگی، خامیوں کو لے کر چلنا پڑے گا. اگر انہوں نے یہ سوچا اس کے اندر خوبی نہیں ہے، دنیا کی کوئی عورت کو اپنے گھر لائے اس کے اندر خوبیاں مکمل نہیں ہو سکتی. کچھ خوبیاں ہوگی، کچھ خامیاں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا خوبیوں کو دیکھو، اس سے خوش ہو جاؤ، خامیوں کو دیکھو، اس کو نظر انداز کرو، اور پھر اس چہرے کو پلٹا کر دیکھو جس عورت کو میں ملا ہوں، میں بھی تو شوہر ہوں، کیا اس عورت کی جو خواہشات ہیں وہ میں پورے کر چکا؟ نہیں، میرے اندر بھی دو خوبیاں ہیں، دو خامیاں ہیں. میں نے اپنی بیوی کی بھی دو خواہشیں پوری کی، بقیہ تو اس کی بھی ادھوری رہ گئی. یہ دنیا خواہشات کے تکمیل کی جگہ نہیں ہے. تو پھر جب بات ایسی ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، چاہے وہ کاروبار کی لائن سے ہو، چاہے وہ اولاد کی لائن سے ہو، چاہے وہ بیوی کی لائن سے ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی اور معاملے میں ہو. آدمی کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے. ایک حدیث قدسی میں ہے جو اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو بدل دے، اس لیے کہ یہاں خواہشات پورے ہونے والے ہیں. ایک مومن اس کو تقدیر پر راضی رہنا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. مسلمان ہے، مومن ہے، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان تقدیر پر راضی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اچھی اچھی کتابیں آپ کی لکھی ہوئی. ایک علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں مجھے ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اس کی عمر 70 سال تھی. آپ ذرا توجہ سے سنیے، یہ قابل عبرت واقعہ ہے. عمر 70 سال تھی اور بہت بڑا بزنس مین تھا، بڑا تاجر تھا. میری ملاقات اس سے ہوئی، عمر 70 سال ہے اور پوری دنیا وہ پھر چکا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا حالت ہے؟ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے جواب میں ایک جملہ کہا، حضرت ساری دنیا دیکھ لیا، کروڑوں روپے کما لیا، بس اب چھوٹی خواہش رہ گئی، اس کے بعد تو اللہ اللہ کرنا. ذرا توجہ سے سوچا، 70 سال عمر ہے، پوری دنیا پھرا ہوا آدمی ہے. تو حضرت نے پوچھا کیا خواہش؟ خواہش بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ جو کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں میں اس کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. وہاں دوسرے ملکوں کے نام تھے، وہ نام یاد نہیں ہے تو میں آپ کو اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے پوری دنیا پھر لیا، بس تھوڑی خواہش رہ گئی، ایک چکر دنیا کا لگانا ہے. میں سمرقند میں رہتا ہوں، یہاں سے بخارا جاؤں گا، وہاں کا سامان لے کر امریکہ میں بیچ دوں گا، امریکہ سے لندن جاؤں گا، امریکہ کا سامان لندن میں بیچ دوں گا، لندن کا سامان کینیڈا لے جاؤں گا، وہاں بیچ دوں گا. اس طرح ہندوستان آؤں گا، ہندوستان سے پھر افغانستان، اس طرح ہوتے ہوتے پھر سمرقند آ جاؤں گا. ایک چکر دنیا کا لگانا چاہتا ہوں اور پھر جب واپس آ جاؤں گا تو دکان کھولوں گا اور کاروبار کرتے ہوئے اللہ اللہ کر کے بیٹھ جاؤں گا. مطلب 70 سال کی عمر میں اب اس کی ایک چھوٹی خواہش ہے پھر پوری دنیا کا چکر لگانا اور ہر ملک کا سامان دوسرے ملک میں بیچنا. اس کو تو دوسری زندگی کی ضرورت ہے، شاید وہ بھی ناکافی ہو جائے. خواہش چھوٹی، وہ بھی کیسی؟ پوری دنیا پھرنا اور ایک ملک کا دوسرے ملک میں سامان بیچنا، پھر وہاں خرید کے تیسرے ملک میں بیچنا، اور پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد بھی خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر اپنے ملک میں آ کے ایک اچھی دکان لگا دیں گے، کاروبار کرتے کرتے اللہ اللہ ہو کے بیٹھ جاؤں. یہ ہے خواہشات. کسی کی بھی خواہشات ایسی ہی. پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں. حضرت علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ حدیث کا مفہوم ہے، وہ بتایا کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو جنگل میں ایک آدمی سے جو ہے ملاقات ہوئی، اس حالت میں وہ بھی تاجر تھا، خچر پر بیٹھ کر جا رہا تھا. اس زمانے میں گاڑیاں یہ کار اور بس نہیں تھے، خچر اور گھوڑے یہی سواری ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا خچر پر ایک آدمی سوار ہو کر جا رہا تھا، بہت مال و دولت اس کے ساتھ،
خچر کا دماغ پلٹا، اس نے اپنے مالک کو اچھال کر پھینک دیا، سر کے بل گرنے کی وجہ سے اس تاجر کا انتقال ہو گیا، پوری دولت اسی خچر پر پڑی ہوئی تھی، دولت کو کوئی چھونے والا نہیں تھا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ آدمی پوری دنیا جمع کرتا ہے لیکن چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ دوسروں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دولت کے پیچھے، جمع کرنے کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کی دوڑ ختم ہونے سے پہلے دولت تو جمع ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی اس کو وفا نہیں کرتی اور یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا ایسی ہے، ایک آدمی کو سونے کی وادی مل گئی دوسرے کی خواہش کرتا، دوسری مل گئی تو تیسرے کی خواہش کرتا، بس قبر کی مٹی ہی اس کی ہوس کو بجھا سکتی، اس کی خواہشات کو بجھا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اصل یہ جو مفہوم ہے آخر میں آیت مبارکہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، یہ آیت ایک کٹر کافر کے بارے میں اللہ نے بیان کی، لیکن اس میں نعمت کا تذکرہ کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وہ وقت یاد کرو جس کو ہمیں بہت مال و دولت دی تھی، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بہترین اولاد۔ جس آدمی کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے اولاد کے ساتھ رہتے ہوئے دولت مل گئی، اس آدمی سے کروڑہا بہتر ہے جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دولت تو جمع کر رہا ہے لیکن نہ اس کو اولاد ملی نہ سکون ملا۔ تو آدمی کو دوسروں کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے، فارمولہ یاد رکھنا چاہیے، حدیث میں ہے دنیا کی طرف نگاہ کرو تو اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو، ہمیشہ شکر گزاری رہتی، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں کیا مطلب؟ ہمارا الٹا مسئلہ ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہیں، دنیا کے مسئلے میں اوپر والے کو دیکھتے، الٹا۔ عوف بن عبداللہ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں میری زندگی کا کچھ حصہ مالداروں کے ساتھ رہا، کچھ غریب، تو جب مالداروں کے ساتھ رہا تو میرے کو ہمیشہ ناشکری اور پریشانیاں رہتے تھے، کیونکہ جس کے بھی گھر جاتا اس کا گھر میرے سے بڑا، جہاں بھی سہولت اس کو مجھ سے اچھی، تو دل میں ہمیشہ فکر رہتی۔ جب میں غریبوں کے ساتھ رہنا شروع کرا، جس کے بھی گھر جاتا میرا گھر اس سے اچھا رہتا، جس کے بھی ساتھ رہتا تو اس کے کپڑے اس سے اچھے میرے کپڑے رہتے، تو شکر گزاری پیدا ہوئی۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے مالدار کی طرف نہیں دیکھنا، ورنہ آدمی ہوس میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا، اپنے سے کم آدمی کو دیکھنا، ہمیشہ دل میں شکر گزاری پیدا ہو، الحمدللہ اللہ نے بہت دیا ہے، اپنے سے کم آدمی کو دیکھنا۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ میں فرض نمازوں کا پابند ہوں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، ارے انہیں تو تہجد گزار ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان تو قرآن پڑھتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کو تو یہ ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھنا اور دیکھ کر تمنا کرنا اور کوشش کرنا میں کچھ نہیں ہوں، دین کے معاملے میں بہت نیچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی اور قناعت کی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔